السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ساتھیوں، اگر آپ اس چینل پہ نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کو ہر سبق آسانی سے مل سکے اور آپ لوگ کو اچھی طریقے سے قرآن نورانی قاعدہ سمجھ میں آئے اور آپ لوگ کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو آج کی سبق ہے تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ تو ہم لوگ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3، 2، 1۔ تو اس لیے آپ لوگ اگر نیو آئے ہیں تو پلیز جو ویڈیو پیچھے ہے وہ سب بھی دیکھ لیں تاکہ آپ لوگ کو ہر سبق آسانی سے مل سکے اور آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ سکے، پرانی جو پچھلے سبق ہے اس کو بھی پڑھ سکے۔ تو میں آگے پڑھ رہا ہوں۔ ادغام یرملون کسے کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو نیچے لکھی ہوئی ہے حروف ادغام 6 ہیں، حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے میں سے لام اور را، تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئے تو اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، سمجھے؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور نون ساکن جس نون پر جزم ہو، آپ لوگ کو پچھلے سبق میں بتا چکے ہیں۔ تو ادغام یرملون الف مشق ادغام بلا غنہ ادغام را۔ تو یہاں پر ادغام یرملون میں سے ادغام یرملون جو ہے یا را اور لام جو بلا غنہ کے پڑھی جائے گی اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلے ادغام میں سے را کا مثالیں دے گئے ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو دو پیش تنوین کے بعد یہاں پر دال میں دو پیش تنوین ہے، دو پیش تنوین کے بعد را آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ را آ رہی ہے۔ تو ایک کیا ہو گئی؟ ادغام یرملون۔ تو اس کو بلا غنہ کے پڑھا جا رہا ہے، جیسے محمد الرسول اللہ، در رسول اللہ۔ تو یہاں پر غنہ یا کچھ ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، جیسے میم پیش مو، ہا میم زبر ہم، محم میم زبر ما، محمد دال را دو پیش در، محمد را زبر را، محمد را سین واو پیش سو، محمد الرسول لام لام دو پیش لل، لام لام پیش لل، محمد الرسول لام خرا زبر لا حاضر ہی، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو دال را پیش دور، تو ڈائریکٹ پڑھی جا رہی، یہاں پر بلا غنہ کے جلدی پڑھی جا رہی۔ تو دو پیش تنوین کے بعد کیا آ رہی؟ را آ رہی، اس لیے کیا ہو رہی ہے؟ ادغام بلا غنہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام بلا غنہ، اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ آگے مر ربک، مر ربک،
میم را زیر میر، را با زبر رب، میر رب، با زیر بی، کف زبر کھ، میر ربک. تو نون ساکن کے بعد کیا آ رہی ہے یہاں پر؟ را آ رہی ہے. نون ساکن، نون پر ہی نہیں جا رہے لیکن میم را زیر میر ڈال، کیونکہ نون پر جزم ہے اور را پر کیا ہے؟ تجدید ہے، تو تجدید والے حرف کو پڑھیں گے، یہ جزم جو ہے جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے. ڈائریکٹ میم کہاں سے مل رہی؟ را سے مل رہی. تو ایک ہدایت کی طرف ایک نظر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو ہدایت تختی نمبر 24 مثلا من ربک کی ہجے، میم را زیر میر، را با زبر رب، میر رب با زیر بی، میر ربی کیف زبر کھ، میر ربی کھ. ڈائریکٹ جو ہے مثلا کیا ہے؟ میم را زیر میر، نون ساکن یہاں پر جا رہی ہے، نون ساکن صرف دکھنے میں آ رہی ہے اور اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ را آ رہی ہے. را کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. را کے اوپر کیا ہے؟ تجدید ہے، اس لیے تجدید والے حرف کو پہلے ملا کر پڑھنا پڑتا ہے، جزم اگر رہے تو میر ربکا کی حجے ایسے ہو گئی، رزق لکم کی حجے، را زا زیر رز، قاف لام زبر قل، رزق لام زبر ل، رزق ل، کاف میم پیش کوم، رزق لکم. من یعمل کی حجے، میم نون یا زبر مئی، میم نون یا زبر مئی گنہ کے ساتھ، مئی، یا عین زبر یا، من یا، میم لام زبر مل، من یعمل الہ واحدہ کے ہجے، حمزہ زیر ای، لام حرا زبر لا، الا، ہا واو دو زبر ہوں، الہوں. اس کے بعد واحدہ کے ہجے ہوں گی. کسی حرف پر جزم ہو اور بعد والے حرف پر تجدید ہو تو جزم والے حرف کو نہ پڑھیں گے بلکہ تجدید والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی. جیسے عبدتم، عبدتم، عین زبر آ، با تا زبر بت. یہاں پر دال بھی ہے لیکن دال کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ کیونکہ تا پر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو تا پڑھی جائے گی، دال نہیں پڑھی. ڈائریکٹ کہاں؟ با کس سے مل رہی؟ تا سے مل رہی، با تا زبر بت، عبت، تا میم پیش تم، عبدتم. قد تبین، قاف تا زبر قد، یا قاف دال زبر قد نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ دال کے اوپر جزم ہے لیکن اس کے بعد والے حرف پر تا پر کیا ہے؟ تشدید ہے، اس لیے تا پڑھی جا رہی ہے. قاف تا زبر قد، تا زبر تھا، قد تھا، با یا زبر بئی، یا زبر یا، نون زبر نہ، قد تبین. قاف الف زبر قا، لام طا زبر لت، قالت، طا الف مد زبر طا، قالت طا، حمزہ زیر ای، فا زبر فا، تا دو پیش تن، قالت طائفتن، طائفہ، یا ایسے پڑھیں. اس کے بعد نون ساکن کے بعد یا الف زبر یا، واو الف زبر وا، یا الف زبر یا، واو الف زبر وا. نون ساکن کے بعد کیا کہی جا رہی ہے یہاں پر؟ نون ساکن، جس نون پر جزم ہو اس کے بعد یا الف زبر یا واو الف زبر وا ایک ہی کلمہ میں ہو، ایک ہی کلمہ میں ہو یعنی ایک ہی لفظ میں ہو. جیسے اس کو کیا بتائیں؟ ایک ہی ورڈ، ایک کلمہ، دنیا، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دنیا. تو ایک ہی ایک کلمہ ہو گیا، ایک کلمہ ہو گیا. جیسے یا الف زبر یا، واو الف زبر وا ایک ہی کلمہ میں ہو تو ادغام و گنہ نہ ہوگا. تو ادغام و گنہ نہ ہوگا، نہ ادغام ہوگا نہ گنہ ہوگا، بلکہ اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو کیا کریں گے؟ اظہار کر کے ساتھ پڑھیں گے. دنیا کو یعنی نون ساکن کو کیا کریں گے؟ اظہار کر کے پڑھیں گے، ڈائریکٹ پڑھیں گے، اس کو ناک میں نہ چھپائیں گے، نہ کچھ گنہ کریں گے، نہ کچھ کریں گے. سمجھے؟ جیسے دنیا، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دنیا،
یا الف زبر یا، دنیا. تو یا الف زبر یا آ رہی، نون ساکن کے بعد کیا آ رہی؟ یا آ رہی. تو اس میں کیا ہو رہی؟ گننا نہ ہو رہی، نہ کچھ ناک میں آواز چھپی جا رہی ہے. جیسے قین وانون، قاف نون زیر قین، واو الف زبر وا، نون دو پیش نون، قین وانون، گننا ایک فا کچھ ہو رہی؟ نہیں ہو رہی. صنوان، صاد نون زیر سین، واو الف زبر وا، نون دو پیش نون، صنوان. بنیان، با نون پیش بن، یا الف زبر یا، نون دو پیش نون، بنیان. پورے قرآن مجید میں اس قاعدے کے یہی 4 کیا ہیں؟ لفظ ہیں. پورے قرآن میں دنیا، قنوان، صنوان، بنیان، یہی 4 لفظ ہے جو بنا گننا، اور یہی 4 ورڈ ہے جس میں گننا وغیرہ کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ ایسے ہی پڑھی جا رہی ہے. اور اس کی مثالیں بھی آپ لوگ کے سامنے دے دی گئی ہے تاکہ آپ لوگ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. نون ساکن کے بعد یہ الف زبر یا آ رہی ہے یہاں پر، پھر یہاں نون ساکن کے بعد واو الف زبر وا آ رہی ہے، پھر یہ سب بھی واو اور یا یہ آ رہی. تو یہ سب بنا گننا کے پڑھی جا رہی. تو اس کو اظہار کیا کہتے ہیں؟ مطلق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار مطلق کہتے ہیں. یہ 4 لفظ ہے، اس چاروں لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار مطلق. دنیا، قنوان، صنوان اور بنیان کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار مطلق کہتے ہیں. اب چلتے ہیں سبق میں. یہ بھی ہدایت ہے تاکہ آپ لوگ کو پوری سمجھ میں آئے اور پھر آگے پڑھ رہے ہیں. تو وہاں پڑھ چکے تھے کہ جس پر جزم ہو لیکن جس حرف پر جزم ہو لیکن اس کے بعد والے حرف پر کیا تشدید ہو، تو کیا ہوگی؟ ڈائریکٹ پچھلے والے حرف تشدید سے ملی جائے گی، پڑھی جائے گی. جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے. پہلے جزم ہے، اس کے بعد کیا تشدید. لیکن یہاں جزم والے حرف پڑھی جائے گی نہیں، کیونکہ آگے تشدید ہے، را پر تشدید ہے. اس لیے میر ربک، نون ساکن کے بعد کیا آ رہی ہے؟ یہاں پر را آ رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ادغام بلا غنہ. غفور الرحیم، غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو. را دو زبر رر، غفور غا زبر را، حایا زیر حی، میم الف دو زبر من، غفور الرحیمن، رحیمن. پھر یہاں میم الف زبر ما ہے، تو یہ میم کے ساتھ کیا الف ہے، تو یہ 2 زبر سے کیا ہو جائے گی؟ 1 زبر پڑی جائے گی. غفور الرحیم، را کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر ہے. 2 زبر تنوین کے بعد کیا آ رہی ہے؟ را آ رہی ہے. اس لیے کیا ہوگی؟ اظہار کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ. عیشت الراضیہ، عین یا زیر عی، شین زبر ش، عیش. تارا 2 زیر تیر، عیشتر. را الف زبر را، عیشتر را، ضاد زیر زی، یا زبر یا، تا 2 زیر 3، عیشتر راضیتن، عیشتر راضیتن. تا 2 زیر 3، تارا 2 زیر 3، تا کے نیچے کیا 2 زیر ہے، 2 زیر تنوین کے بعد کیا ہے؟ را آ رہی. تو یہ کیا ہوگی؟ ادغام بلا غنہ. اس کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. پھر یہاں پر لام کی مثالیں دی گئی ہے. لام اور را، تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. اس کو بلا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر لام کی مثالیں دی گئی ہے. مل لدنہ، مل لدنہ، میم لام زیر مل، لام زبر لا، دال نون پیش دن، ہا پیش ہو، مل لدنہ. نون ساکن کے بعد کیا آ رہی ہے؟ یہاں پر لام آ رہی ہے. کیا آ رہی؟ لام. اس لیے کیا ہوگی؟ ادغام بلا غنہ ہوگی. کل لہو، کاف لام پیش کل، لام لام 2 پیش لل، کل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہو. یکل لہو، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو. نون ساکن کے بعد کیا آ رہی ہے؟ لام آ رہی ہے. اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگی. رزق لکم، رازا زیر رز، قاف لام زبر قل، قاف لام 2 زبر قل، رزق لام زبر لا، کاف میم پیش کم، رزق لکم. اف لکم، حمزہ ہا پیش اف،
فا لام دو زیر فل اف فل لام زبر لا کاف میم پیش کم اف فل لکم دو زیر تنوین کے بعد کیا آ رہی ہے لام آ رہی ہے فا کے نیچے دو زیر ہے اس کے بعد لام آ رہی ہے اس لیے کیا ہوگی ادغام بلا غنہ ہوگی مل لبن مل لبن میم لام زیر مل لام زبر لا مل با زبر با مل لبا نون دو زیر نین مل لبن مل لبن مل لبن تو نون ساکن کے بعد کیا آ رہی لام آ رہی اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگی اس کو بلا غنہ کے نہ گنہ کریں گے نہ اخفا کریں گے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے مل لبن تو یہ تھی کس کی لام کی مثالیں اگر یہاں پر نیچے نمبر 1 پڑھ چکے تھے اب با مشق ادغام مع الغنہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا واو میم نون یومن یومن دوسرے کلمہ میں آوے تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں تو ہم لوگ حروف کیا پڑھ رہے تھے یرملون پڑھ رہے تھے یرملون کی مثالیں دو ہے ایک ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ ادغام بلا غنہ تنوین یا نون ساکن کے بعد لام را آئے تو کیا ہوگی ادغام بلا غنہ ہوگی اور تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن یا واو میم نون آئی تو اس کو کیا کریں گے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں ادغام مع الغنہ کہتے ہیں اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں تو ادغام مع الغنہ کی سبق آپ لوگ کو اگلے ویڈیو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے صدق اللہ العظیم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں